الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں ہم خشیت الہیہ سے متعلق حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع۔ ترجمہ، جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو خوف خدا سے روئے یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ خشیت کے معنی خوف کے ہیں، اور خشیت الہیہ سے مراد اللہ کریم کا خوف، یعنی یہ دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے جو اللہ کے قرب، بخشش اور رحمتوں کے حصول کا باعث بنے۔ قلب مومن میں خشیت وہ شمع ہے جس کی روشنی کی بدولت وہ خیر و شر میں فرق کرے۔ خوف خدا رکھنے والوں کے لیے اللہ کریم سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان۔ جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41 میں مزید اللہ کریم فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو اللہ سے ڈرا، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، بس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ متعدد احادیث میں بھی خشیت الہی کے سبب نکلنے والے آنسوؤں پر مغفرت کی نوید سنائی گئی۔ ایک شخص تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے ذریعے بہنے والے آنسوؤں سے۔ کہنے لگا، بھلا میں اپنی آنکھوں کے ذریعے بہنے والے آنسوؤں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان آنسوؤں کو خوف الہیہ میں بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ مزید ایک اور حدیث مبارکہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے جو خوف خدا میں آنسو بہائے، اور اس آگ پر بھی حرام ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے خوف خدا سے، چاہے وہ مکی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ رخسار تک جا پہنچے، اللہ اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ مزید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر۔ اس وقت آپ کی بارگاہ میں ایک سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا، یہ آیت مبارکہ سن کر بلبلا کر رونے لگا۔ اسی لمحے جبریل امی حاضر ہوئے، فرمانے لگے، یہ رونے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حبشہ کا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تعریف بھی کی۔ جبریل امی نے عرض کی کہ بے شک بلا شبہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، دنیا میں میرے بندے کی کوئی آنکھ میرے خوف سے نہیں روتی، مگر جنت میں اس کا ہنسنا بہت کثرت سے ہوگا۔ مطلب جو اللہ کے خوف سے دنیا میں روئے اسے آخرت میں اللہ کریم کثیر خوشیوں سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا سے تشریف لاتے ہوئے
داڑھی شریف پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق نے یہ منظر دیکھا، عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر جلدی آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر رونے بھی لگے، آنسو جاری ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قرآن و حدیث کے متعدد مقامات پر ذات الہی سے ڈرنے اور دل میں اس کا خوف رکھنے کی تعلیم دی گئی، کیونکہ خوف انسان کو ہر گناہ سے بچاتا ہے اور امید انسان کو ہر نیکی کی طرف لے جاتی ہے جس سے اس کی زندگی بندگی بن کر گزرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے میں 2 خوف اور 2 امن ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، اور دنیا میں جو مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن خوف زدہ کروں گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کریم انہیں آخر میں بے خوف کر دیتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں رہ کر بھی بے نیاز اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اللہ کے عرفان کو جانے بغیر اللہ کریم انہیں آخرت میں خوف زدہ کر دیتا ہے۔ مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دے سکتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنت صدیق ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی نیکیاں قبول نہ ہو، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ حقیقی مومنین تو وہی ہیں جو مقدور بر عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ آیا ہمارے اعمال مقبول بھی ہوں گے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال ہمارے رب کے ہاں ہماری مغفرت کے لیے کافی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا قصور نکل آئے اور نیکیاں رد ہو جائیں۔ یہاں خوف کی اصل وجہ گناہ نہیں بلکہ وہ احساس ہے جو اللہ کریم کی عظمت اور اس کے حقوق کی اہمیت کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور ایک مومن کے دل میں خوف کی اس کیفیت کو اللہ کریم بے حد پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اپنے اصحاب کو خوف الہی کی تعلیم دی اور اس کا ڈر خوف دل میں رکھنے کی تلقین کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب خوف الہی سے لبریز رہتے تھے۔ دن کے اجالے، رات کے اندھیرے اور خلوت و جلوت ہر وقت ان کے دلوں پر خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم اور زیادہ رونے لگو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ بات سنتے ہی اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور ان کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ جو لوگ اپنے دلوں میں معرفت الہی رکھتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ذات الہیہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی معرفت کا علم رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکامات اور اس کے فرمودات کا بخوبی علم رکھتے ہیں اور اس بات سے بھی واقف ہیں کہ کن کاموں میں اللہ کی رضا شامل ہے اور کن کاموں سے اللہ کریم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وہ انعام خداوندی بھی سمجھتے ہیں اور اللہ کے عتاب کو بھی جانتے ہیں، تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوب واقف ہیں۔ یقیناً انہی کے دلوں میں خوف خدا اور خشیت الہی کا غلبہ رہتا ہے۔ چنانچہ اہل علم تو فرماتے ہیں حقیقی خشیت الہی کے لیے علوم الہیہ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو اللہ کی رضا معلوم کی جا سکتی ہے اور نہ اللہ کے منع کردہ کاموں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس
چونکہ تمام علوم و معارف کا سرچشمہ ہے، اس لیے تمام مخلوقات میں آپ ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ایک موقع پر خود آپ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا نے ایک مرتبہ نماز فجر کا سلام پھیرا۔ ان پر شدت غم کی وجہ سے افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مل رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن آج میں کسی کو نہیں دیکھتا جو ان کی طرح ہو۔ وہ صبح کرتے تو ان کے بال بکھرے ہوئے، پیٹ خالی اور حلیہ انتہائی سادہ ہوتا، اور رات بھر طویل سجدوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا کہ ان کی آنکھوں کے درمیان کوئی سخت و مضبوط چیز جوڑ دی گئی ہو، جبکہ رات پھر وہ سجدے اور قیام میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے گزارتے اور سربا سجود رہتے، اور جب صبح ہوتی تو اللہ کا ذکر کرتے، اور ایک طرف اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور دوسری طرف اس سے ثواب اور جنت کی امید کرتے۔ وہ ایسے ہو جاتے جیسے سخت تیز آندھی میں درخت کی حالت ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے محبت و خشیت کے آنسو جاری ہو جاتے، یہاں تک کہ ان آنسو سے ان کے گریباں بھیگ جاتے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد تابعین اور تبعی تابعین اور ان کے بعد ہر زمانے کے علماء، اولیاء، اتقیاء اور بزرگان دین کا یہی حال تھا کہ خوف الہیہ سے ان کے دل کانپتے رہتے تھے، اور وہ خشیت الہیہ میں ڈوب کر یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ بلا شبہ جو اپنے دل میں خوف و خشیت رکھتے ہیں، ان کے دل ہر غم و خوف سے آزاد رہتے ہیں۔ یہاں مزید ایسے مومنین کا ذکر کرتے ہیں جو بندگی میں کمال حاصل کر چکے تھے، لیکن خوف الہی ان کے سینوں میں ایسے ٹھاٹے مارتا تھا کہ کسی پل سکون میں نہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہیہ کے تحت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ صدا بلند ہوئی کہ سوائے ایک شخص کے سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں۔ کبھی کسی باغ سے گزرتے تو فرماتے کاش میں سبزہ ہوتا جسے چرند پرند کھا گئے ہوتے، تو اللہ کے حساب کتاب سے بچ تو جاتا۔ خشیت الہیہ کے باعث راتوں کو اٹھ کر اتنا روتے کہ ہچکیاں بن جاتی اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم کہ اینٹ اٹھا کر فرماتے کاش میں بھی اینٹ ہوتا، عمارت میں لگا دیا جاتا اور روز قیامت حساب کتاب سے بچ جاتا۔ ایک روز آپ سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ ایک روز آپ سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال کھولے جائیں گے تو خوف سے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خشیت الہی نے اس قدر عاجز بنا دیا تھا کہ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لیا اور چل دیے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم موجود ہیں، ہم اٹھا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ سوچا اپنے نفس کو آزما لوں، کہیں غلامی کی حیثیت کو بھول تو نہیں گیا۔ اور آپ جب کبھی کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ مولا علی مشکل کشا کا نماز کے اوقات میں چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور جب کوئی پوچھتا تو فرماتے اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صالحین کی علامت یہ ہے کہ ان کی رنگت خشیت الہی کے باعث زرد ہوتی ہے اور رو رو کے آنکھیں چندیا جاتی ہے۔ مزید فرمایا خشیت الہی ایک ایسا راستہ ہے جسے اپنائے بغیر کسی نے اپنے رب کو نہیں پایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق رے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوف الہی کے باعث ہر وقت روتی رہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھی کہ میں اللہ کے فراق سے خوفزدہ ہوں، جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دم ندا یہ ندا آئے
کہ تو لائق بارگاہ الہی نہیں ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ اسی بات کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ اس کی مثال اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ایک خوف طاری ہے۔ ایک معمولی وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوف و دہشت سے وہ گھبرائے ہوئے لوگ کپ کپا رہے ہیں۔ طاقتور ترین انسان صرف اس بیماری کا نام سن کر نفسیاتی طور پہ تباہ ہو رہا ہے۔ ڈر کے مارے لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سارے لوگ تو بیماری کے نام سے ہی بیمار ہو رہے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں موت کا ایسا خوف طاری ہو گیا ہے گویا کہ موت ان کی نگاہوں کے سامنے رقص کر رہی ہے اور انہیں تیز نگاہوں سے گھور رہی ہے۔ اس قدر خوف کا خود پر طاری کر لینا جس سے دل دماغ الجھ کے رہ جائے، اعصاب شکستہ ہو جائے، یہ درست نہیں۔ اس وائرس سے ہم جتنا ڈر رہے ہیں اگر اتنا ہی ہم رب کریم سے ڈر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کریم کی طرف سے اترنے والی ہر نعمت میں رب کریم ہمارے لیے شفا رکھ دے گا۔ اللہ کریم نے کوئی ایسی بیماری زمین پر نہیں اتاری جس کی دوا زمین پر موجود نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا خوف وائرس کا ہم نے اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا، ہم اس کا اشیر اللہ کریم کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں، کیونکہ خوف خدا ہی ہے جو بندے کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، بدی کو چھوڑ کر نیکی کے رستے پر لاتا ہے۔ اگر خوف خدا نکال دیا جائے تو ہماری زندگی بے مقصد رہ جاتی ہے، لذتوں بھری، عیبوں والی، عیاشی والی اور شترے بے مہار کی طرح انسان آزاد ہو جاتا ہے، جب چاہے جو چاہے کر گزرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم کے سامنے جواب دہی کا خوف رکھتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم کے سامنے جواب دہی کا خوف رکھتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اسلاف نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہوں پر دلیر ہیں، اور ہماری دلیری کا عالم یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ